السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 5 چیزیں جو قیامت کے دن میزان پر بھاری ہوں گی۔ فرمایا پہلی چیز یہ کہ جو انسان لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد جو قیامت کے دن میزان پر بھی بھاری پڑ جائے گا۔ دوسرا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اللہ اکبر کا ورد کرتا ہے، یہ ایسا ورد ہے جو قیامت کے دن میزان پر بھی بھاری پڑ جائے گا۔ تیسرا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان الحمدللہ کا ورد کرتا ہے، یہ ایسا ورد ہے جو قیامت کے دن میزان پر بھاری پڑ جائے گا۔ اور چوتھا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان سبحان اللہ کا ورد کرتا ہے، یہ ایسا ورد ہے جو قیامت کے دن میزان پر بھاری پڑ جائے گا۔ اور پانچواں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان کہ جس کا بیٹا فوت ہو جائے اور وہ انسان بیٹے کی وفات کے بعد صبر کرے، اس انسان کا صبر کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جو قیامت کے دن میزان پر بھاری ہو جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں کہ جن کو عرش پر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا اور زمین و آسمان میں تمام چیزوں پر باری ہیں۔ اور وہ 2 کلمے کیا ہے؟ ان میں پہلا کلمہ یہ ہے کہ جو انسان کلمہ طیبہ شریف کا ورد کرتا ہے، اور دوسرا یہ جو انسان اللہ اکبر کا ورد کرتا ہے۔ یہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ جن کو عرش پر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور یہ 2 کلمے زمین و آسمان میں تمام چیزوں پر باری ہیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کے جسم کے چوتھے حصے کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور جو انسان لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 2 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے جسم کے نصف حصے کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور جو انسان 4 مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے پورے جسم کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگا دیتا ہے۔ اور اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس درخت کا تنا سونے کا ہوتا ہے اور اس کے اوپر والا حصہ جوہرات کا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ موتی اور یاقوت جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس پر جو پھل لگتا ہے وہ بڑا بڑا پھل ہوتا ہے، اور وہ پھل مکھن سے زیادہ نرم ہوتا ہے، اور وہ پھل شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ اور کلمہ طیبہ شریف کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔